پاک امریکہ تعلقات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فارمر پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس مسعود خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مسعود خان صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ افغانستان کے اندر امریکی جو اسلحہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ بھی یعنی امریکہ کا بھی ایک کنسرن ہے دہشت گردی, پوری دنیا کا کنسرن ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی اس وقت جو نظر ہے وہ نہ ہی افغانستان ہے اور نہ ہی پاکستان؟ میں جب 2023 میں اور 2024 میں وہاں امریکہ میں سفیر رہا تو یہ مسئلہ ہم نے بارہا اٹھایا کہ امریکی افواج جب افغانستان سے نکلی ہیں اگست 15 2021 تو اس کے بعد وہ $7.5 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے پیچھے گئے ہیں. اور یہ اسلحہ جو ہے اس میں بھاری اسلحہ بھی ہے اور جو ہے اسمال آرمس بھی ہیں. اور اس کا جو پھر یہ ہوا کہ جب یہ اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے تو یہ بلیک مارکیٹ میں چلا گیا, بلیک مارکیٹ سے پھر جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. انتہائی سوفسٹیکیٹڈ یہ اسلحہ ہے اور اسے دہشت گرد جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آئیسس بھی اسے استعمال کر رہا ہے, لیکن تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو حملے ہوتے ہیں ان میں استعمال کر رہا ہے. امریکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ اس وقت ہم نے سرکاری سطح پہ بھی اٹھایا تھا اور غیر سرکاری سطح پہ. غیر سرکاری سطح سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جو تھنک ٹینکس تھے یا جو بھی فورمز ہوتے تھے اس میں کھل کر ہم گفتگو کرتے تھے. لیکن امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ابھی جو صورتحال ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن, جو آپ نے سوال پوچھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد, ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے ملک کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے شمالی امریکہ کی سیاست جو ہے یا اس امریکاز کے, اور یا اپنے حلیفوں کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں. اور چین کے اوپر بھی انہوں نے کم توجہ دی ہے, اگرچہ انہوں نے توجہ دی ہے یوکرین کو. اس وجہ سے پاکستان کے سلسلے میں یا افغانستان کے سلسلے میں ان کی پالیسی کے خد و خال واضح نہیں ہوئے. لیکن یہ اہم مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ نے اسے بجا طور پر اٹھایا. اچھا, تو جو آپ نے کہا کہ ابھی فی الحال فوکس نہیں ہے پاکستان, آپ کو یاد ہوگا کہ اسی انخلا کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا جو بائیڈن کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ وہ صحیح طور پر نہیں تھا جس طرح سے انخلا کیا گیا, اٹ کوڈ ہیو بین مچ بیٹر. سو میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف فلسطین کے معاملات ہیں, یعنی مشرق وسطیٰ کے بھی معاملات ہیں, ظاہر ہے فلسطین اس سے سب کچھ ریلیٹڈ ہے, اور ایک طرف دہشت گردی بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو فی الحال آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا فوکس صرف مشرق وسطیٰ ہے اینڈ یوکرین اینڈ ناٹ دس ریجن؟ بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا. ایک انتظامیہ آتی ہے, وہ کچھ طرز عمل اختیار کرتی ہے اور اس کے جانے کے بعد جو ہے پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب یہ جب میں 2002 میں بھی میں واشنگٹن میں تھا تو اس وقت امریکیوں نے بار بار جو ہے ہماری سرکاری ملاقاتوں میں اور اس کے علاوہ جو ہے پبلکلی ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ جیسے وہ سن 1980 کی دہائی کے بعد جہاں سے چلے گئے تھے اور خطے کے اوپر توجہ نہیں دی تھی, وہ اس قسم کی غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. لیکن جب وہ 2021 میں گئے ہیں تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, اگرچہ وہ انسانی امداد یا ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کو دیتے رہے, لیکن جو سنگین ترین مسئلہ ہے دہشت گردی کا, اس کے اوپر انہوں نے کوئی مناسب توجہ نہیں دی. اگرچہ ان کا اور پاکستان کا, امریکہ کا اور پاکستان کا دہشت گردی کے بارے میں مکالمہ ہوا ہے, کچھ فیصلے ہوئے ہیں, لیکن جو امریکہ اسلحہ کے چھوڑنے سے جو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں, جیسا میں نے پہلے کہا کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے اور اس کا نشانہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور سویلینز بن رہے ہیں. اس کے سلسلے میں امریکہ نے بھرپور توجہ نہیں دی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی توجہ جسے کرٹیکل اٹینشن کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے نہیں دی. صدر ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا تو جب 2021 میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا بائیڈن انتظامیہ کے اوپر کہ $80 بلین کا یہ اسلحہ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں, لیکن ہم نے بعد میں تحقیق کی تھی اور اس کے بعد امریکی حکام سے پوچھا تھا تو وہ مانتے ہیں کہ $7.5 بلین کا وہ اسلحہ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں, اسلحہ و بارود.
اور یہ کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ $7.5 بلین کا جو ہے اس سے بہت تباہی ہو سکتی ہے خطے میں. اور امریکہ کے لیے تو یہ جنگ ایک اعتبار سے ختم ہو گئی ہے. ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری جو یہاں شہادتیں جاری ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور $7.5 ارب جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے IMF سے قرضہ ہی تقریباً $8 ارب کے قریب مانگا تھا لاسٹ ٹائم، اور پھر وہ جتنا اپروو ہوا، اور اتنے کا اسلحہ جو کہ آلریڈی موجود ہے. مسعود خان صاحب، آپ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یوکرینی صدر کی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، اور وہ فرسٹ ٹائم خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری کانورسیشن جو ہے یا یہ جو میٹ اپ ہے یہ سامنے آئے، اور وہاں پر US میڈیا بھی بیٹھا تھا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو نشانہ تنقید بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ گفتگو جو تھی اور جس طریقے سے پیش کی گئی یہ سفارتی آداب کے خلاف تھی. کسی حد تک اس میں صداقت ہے، اور اس قسم کے جو عام طور پہ پریسیڈنٹس نہیں ملتے ہیں. لیکن جو صدر زیلنسکی بھی میونخ ہو یا اپنے کیو میں ہوں یا ویسے جہاں بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی بہت ترش تھا، امریکہ کے سلسلے میں رہا ہے، اور وہ امریکہ کو للکارتے رہے اور یورپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کے خلاف، جس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. تو جب مکالمہ ہوا دونوں صدور کا تو اس میں تلخی آئی، اس میں جو ان کا جو ہے نوک جھوک ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کی تردید کرنے کی کوشش کی. اس میں جو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے صدر ٹرمپ کا نقطہ نظر نہیں دیکھا، اس کا ایک تناظر میں دیکھنا چاہیے. وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے 2021 میں، اگرچہ ہمارے یوکرین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے. صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا 2021 میں کہ ہم فار ایور نہ ختم ہونے والی جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے، اور ان کا اشارہ تھا عراق کی طرف اور افغانستان کی طرف. لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد، اگست 2021 میں نکلنے کے بعد چند ہی مہینوں میں انہوں نے جو ہے اس جنگ میں شرکت کی، براہ راست اور بالواسطہ طور پر. اور اس کو صدر ٹرمپ جو اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے، خیر میں اس کی ان کے اوپر نہیں کہ کن شرائط پہ ختم ہوگی، اس میں صدر زیلنسکی کا ایک نقطہ نظر ضرور ہونا چاہیے.